بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ کون سے 5 اعمال ہیں جن کا ثواب حج مقبول کے برابر ہے؟ اگر آپ حج پر نہ جا سکیں تو کیا آپ کے لیے حج کا ثواب حاصل کرنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کو وہ مقام دلا سکتی ہیں جو حاجیوں کو حاصل ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک غریب شخص جو حج نہیں کر سکتا وہ کن اعمال سے رب کا قرب پا سکتا ہے؟ کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے شامل ہیں جو حج کی حسرت دل میں لیے بیٹھے ہیں؟ آپ کی نماز فجر، والدین کی خدمت یا کسی کی مدد، کیا یہ سب حج کے برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بیوہ کی مدد یا یتیم کا خیال رکھنا اللہ کو کتنا محبوب ہے؟ کیا ہم واقعی سمجھتے ہیں کہ حج صرف خانہ کعبہ جانے کا نام نہیں، یا پھر دل کی خلوص بھری عبادت بھی حج کا درجہ رکھتی ہے؟ اگر آج آپ دنیا سے چلے جائیں تو کیا آپ کا کوئی ایسا عمل ہے جو حج کے برابر شمار ہو؟ کیا آپ اپنے گھر بیٹھے مسجد جا کر یا کسی کی دعا لے کر وہی ثواب حاصل کر سکتی ہیں جو حاجی عرفات میں کھڑے ہو کر لیتی ہیں؟ یہ جواب دیے جائیں گے۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا۔ پیارے دوستو، ایک عمر رسیدہ شخص ایک سادہ سی چٹائی پر بیٹھا ہے، چہرے پر جھریاں، آنکھوں میں تھکن اور دل میں خاموش دعائیں۔ ایک نوجوان ان کے قریب بیٹھتا ہے اور سوال کرتا ہے، بابا جی، سنا ہے آپ نے کبھی حج نہیں کیا؟ بوڑھا شخص دھیرے سے مسکراتا ہے، آنکھوں میں کچھ خواب تیرنے لگتی ہیں۔ وہ بولتا ہے، بیٹا، حج کبھی خواب دیکھا تھا کہ زندگی میں کعبہ دیکھوں گا، لیکن حالات نے اجازت نہیں دی۔ کبھی بیٹی کی شادی، کبھی بیوی کی دوا، کبھی بیٹے کی تعلیم، ہر بار دل میں ایک خواہش جاگتی، لیکن ذمہ داریاں آڑے آ گئی۔ نوجوان ایسا سے پوچھتا ہے، بابا جی، دل میں حسرت نہیں ہوتی؟ بوڑھے کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، ہلکی آواز میں کہتا ہے، حسرت تو بہت ہے بیٹا، لیکن ایک دن میرے پیر صاحب نے کہا تھا، کچھ نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا ثواب اللہ تعالی حج مقبول کے برابر دیتا ہے۔ تب سے دل کو یہ سوچ کر تسلی دیتا ہوں کہ شاید میرا رب میرے چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی راضی ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ گفتگو صرف ایک بوڑھے شخص کی نہیں، یہ ان لاکھوں مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے جو زندگی بھر حج کی تمنا دل میں رکھتے ہیں مگر حالات اجازت نہیں دیتے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم ایسے کئی اعمال بتائے ہیں جن پر حج کا اجر ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان اعمال کو نہ صرف بیان کریں گے بلکہ آپ کو وہ جذبہ دیں گے جس سے آپ کا ہر دن حج کا سا بن جائے گا۔ آئیے اس ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اگر فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، پھر وہ طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے تو اسے ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، پورا۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک سادہ سا عمل، فجر کی نماز، ذکر اور اشراق کی 2 رکعت ہمیں وہ مقام دے سکتی ہیں جس کی لوگ سالوں سے تمنا کرتے ہیں۔ اندازہ کریں، ایک مسافر جو حج کا خرچ نہیں اٹھا سکتا، اگر روز یہ عمل کرے تو گویا اس کا دل روز خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ ایک دن ایک غریب نوجوان حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور روتے ہوئے بولا، حضرت جی، میں حج پر نہیں جا سکا، کیا میرا حج ضائع ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا، بیٹے، اگر تو نے کسی بوڑھے کی خدمت کی، کسی یتیم کو کھلایا یا کسی کے دکھ میں شریک ہوا تو جان لے کہ تیرا رب تجھے حج سے بھی زیادہ اجر دے سکتا ہے، اور یہی وہ حسن سلوک ہے جو دین کا اصل جمال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے
لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، کسی بھائی کی حاجت پوری کرنا میرے لیے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف سے زیادہ محبوب ہے۔ آئیے اب ایک واقعہ سنتے ہیں۔ ایک نوجوان نے ایک دن ارادہ کیا کہ وہ پیسے جمع کر کے حج پر جائے گا۔ 3 سال تک محنت کرتا رہا، دن رات مزدوری کی۔ جب رقم مکمل ہوئی تو اس نے سامان باندھنا شروع کیا۔ اچانک دروازے پر ایک بیوہ عورت آئی، بولی میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ مدد کر دو۔ نوجوان نے ایک لمحے کو سوچا، پھر پورا پیسہ اس عورت کو دے دیا۔ رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا اللہ تعالی نے تیرا حج قبول کر لیا، تو زمین پر رہا مگر فرشتے تیرے اعمال کو خانہ کعبہ میں لے گئے۔ علم دین حاصل کرنا اور سکھانا بھی ان اعمال میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیارے ناظرین کرام، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حج صرف خانہ کعبہ میں جانے کا نام نہیں، بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنے سے بھی حج مقبول کا ثواب مل جاتا ہے۔ علم دین حاصل کرنا اور سکھانا بھی ان اعمال میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اگر تم قرآن پڑھنے والے بچے کے لیے تختی بھی خرید کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں حج کے ثواب سے نوازے گا۔ اسی طرح ایک ماں جو اپنے بچے کو وضو سکھاتی ہے، ایک باپ جو اپنے بیٹے کو سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، وہ سب علم پھیلانے والوں میں شمار ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے مستحق بن جاتے ہیں۔ والدین کی خدمت، ان کا ادب اور ان کے لیے دعا کرنا بھی ایسا عمل ہے جو حج کے برابر درجہ پر پہنچا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس شخص نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں باپ کے پاؤں دبانا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، ان کے لیے وقت نکالنا، یہ سب وہ راستے ہیں جن پر چل کر اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماں کی خدمت جنت کے دروازے کی کنجی ہے اور باپ کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جمعے کے دن جلدی مسجد جانا، صاف لباس پہننا، خاموشی سے خطبہ سننا بھی وہ عمل ہے جس پر سال بھر کی نفل نمازوں اور روزوں کا اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص جمعے کے دن اول وقت میں مسجد جائے، ہر قدم پر اسے 1 سال کی نفل نمازوں اور روزوں کا ثواب دیا جاتا ہے، یعنی ایک قدم پر 1 سال کی عبادت۔ ذرا سوچئے، اگر مسجد گھر سے 10 منٹ کی مسافت پر ہو تو 20 سال کا ثواب صرف چل کر مسجد جانے میں حاصل ہو سکتا ہے۔ کیا یہ کسی حج سے کم ہے؟ ایک چھوٹا سا عمل اور سنیں، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، کسی کا بوجھ اٹھا لینا، یہ سب بھی وہ اعمال ہیں جن کا وزن اللہ تعالیٰ کے میزان میں حج کے برابر ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے بخش دے گا جو وہ بھول چکے ہوں گے، لیکن اللہ انہیں نہیں بھولے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر عمل کو عزت دیں، ہر نیکی کو اہم سمجھیں اور ہر موقع پر نیت کو خالص رکھیں۔ پیارے دوستو، زندگی کی اس دور میں ہمیں لگتا ہے کہ صرف بڑے اعمال ہی مقبول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام مختلف ہے۔ وہ کسی غریب کے وضو کو بھی حج سے بہتر بنا سکتا ہے، کسی کی تکلیف میں بہنے والے آنسوں کو بھی عرفات کے میدان کی دعا بنا سکتا ہے، اور کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے کو بھی مقام ابراہیم کی برکت عطا فرما سکتا ہے۔ آخر میں آپ سب سے دل کی گہرائی سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل زندہ رہے، ایمان تازہ رہے،
اور آپ کو دین اسلام کے ایسے حقائق ملتے رہیں جو آپ کی زندگی کو بدل دیں، تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل حنیف فیض ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ صرف ایک چینل نہیں بلکہ ایک کاروان ہدایت ہے جو آپ کو ہر ویڈیو کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے قریب تر کرتا ہے۔ یہاں آپ کو ملے گی سچائی، جذبات، واقعات اور وہ نور جس سے دل روشن ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی سبسکرائب کر لیجئے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی ان برکتوں کا حصہ بن جائیں۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے اور آپ کے لیے حج مقبول سے بھی بہتر اجر کا سبب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں ان نیکیوں کا راستہ دکھائے جن سے وہ راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔